محترم اس دنیا میں مختلف قومیں آئیں اور ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طرح سے امتحان لیا اور ان کی طرف مختلف انبیاء کرام کو معجزات عطا کر کے مبعوث کیا۔ چنانچہ جن قوموں نے حق کو ماننے سے انکار کیا تو وہ دنیا اور آخرت کے اندر تباہ و برباد ہو گئیں۔ کسی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پتھر برسائے تو کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کا بنا دیا۔ اور کسی کو دریائے نیل میں غرق کیا تو کسی قوم پر عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی چیخ بن کر نازل ہوا۔ اور کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور کی شکل میں مسخ کیا تو کوئی قوم آگ کی آندھی کی لپیٹ میں آ کر ہلاک اور تباہ و برباد ہوئی۔ لیکن پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر کیوں بنا دیا تھا، اور اس قوم کی شکل مسخ ہونے کے بعد یہ اپنے رشتہ داروں سے کیا کہتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ قوم کس جگہ پر آباد تھی، اور کیا موجودہ دور کے تمام بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے تو نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان کس طرح سے لیا تھا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹے قد والے، نیلی آنکھوں والے، تھوڑے تھوڑے بالوں والے اور پاک و صاف دل والے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی جالوت کو قتل کیا اور بنی اسرائیل کی قوم کو جالوت کے فتنہ و فساد سے نجات دلائی تھی، جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت و حکمت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی قوم پر بادشاہ بھی مقرر کیا تھا۔ ناظرین محترم، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں کہ جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کے لقب سے نوازا۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ ناظرین محترم، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا، چنانچہ ان نعمتوں کی فراوانی دیکھ کر یہ لوگ آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو گئے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کا امتحان لیا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ہفتے والے دن ہم نے آپ کی قوم پر شکار کرنا حرام کر دیا ہے، اور ہفتے کے دن کے علاوہ جتنا چاہیں آپ کی قوم کے لوگ شکار کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس حکم کے آتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ آزمائش بھی ڈالی کہ ہفتے کے دن ان کے سمندر کے اندر مچھلیاں بکثرت آتی، جبکہ ہفتے کے علاوہ باقی دنوں کے اندر ان کے حوضوں اور سمندر کے کناروں میں مچھلیاں بالکل نہ آتی تھیں، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی یہ جانچ کرنا چاہتا تھا کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر سچے دل سے عمل کرتے ہیں، اور کون سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نافرمانی کریں گے۔ ناظرین محترم، بنی اسرائیل کی یہ قوم مچھلیاں پکڑ کر ان کی تجارت کیا کرتی تھی، جن کے ذریعے سے وہ خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، اور اب جب مچھلیوں کے شکار کے اندر کمی آئی تو وہ لوگ انتہائی پریشان ہوئے اور غور و فکر کرنے کے لیے ایک جگہ پر جمع ہو گئے۔ چنانچہ اسی دوران شیطان ایک انسانی شکل کے اندر ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ میں تم کو ایک ہیلا بتاتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے تم ہفتے کے دن مچھلیاں بھی پکڑ سکو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ شکار بھی شمار نہیں ہوگا۔ چنانچہ شیطان لئی نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے سے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو ان نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن ان مچھلیوں کو نہ پکڑو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لینا۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی بہت پسند آئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئیں تو یہی تو ان کا شکار کرنا ہے۔ چنانچہ مچھلیوں کا شکار کرنا تو ہفتے کے دن ہی پایا گیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی قوم نے جب اپنے لوگوں کو یہ حرکتیں کرتے دیکھا تو اس وقت بنی اسرائیل کی قوم کے اندر اختلاف ہوا
اور لوگ 3 گروہوں کے اندر بٹ گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں کو یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی ہلاک کرنے والا ہے یا پھر سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خدا بندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا بھی اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں کے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ اس لعنت کا یہ اثر ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنی اس دیوار کے پار سے باہر نہ آیا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے کہ آخر آج ایسا کون سا انوکھا ماجرا پیش آیا کہ کوئی بھی بندہ اس دیوار کے پیچھے سے باہر نہیں آیا۔ تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت کے اندر مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زاروں کی طرح روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں میں سے اپنے رشتہ داروں کو نہیں پہچانتے تھے، اور ان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ناظرین محترم، شکار سے منع کرنے والا گروہ تو ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس ہلاکت سے بچا لیا۔ پیارے دوستو، اس واقعے کا اجمالی بیان تو سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ میں ہے۔ بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں کے وہ جنہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے، جبکہ اس واقعے کا مفصل ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف میں فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کے کنارے آباد تھی جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑے، چنانچہ جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتی اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا تو نہ آتی، اس طرح سے ہم نے انہیں آزمایا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں کے حکم نہ ماننے کے سبب کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ تبارک و تعالی ہلاک کرنے والا ہے یا پھر انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ شاید یہ لوگ اپنے رب کے حضور معذرت کریں یا پھر اللہ تبارک و تعالی سے ڈریں، لیکن جب اس قوم نے ان لوگوں کی نصیحت پر عمل نہ کیا تو ہم نے بچا لیا وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب نے پکڑ لیا۔ یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانی کا، اور پھر جب انہوں نے ممانت کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر۔ ناظرین محترم، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلا بازی میں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں تو وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور دونوں جہاں کی ذلیل و خواری ان کے مقدر ہوتی ہے۔